پاکستان ایران پر اسرائیلی حملے اور جارحیت کی مذمت کرتا ہے۔ اسرائیل دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ غزہ میں نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں خواتین اور بچے شہید ہو چکے ہیں۔ استنبول میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس سے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا خطاب، کہا کہ امت مسلمہ کو مختلف چیلنجز درپیش ہیں جن سے نمٹنے کے لیے تمام مسلم ممالک کو متحد ہو کر کام کرنا ہوگا۔ OIC وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ترک صدر سے ملاقات۔ پاک ترک قیادت کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، ایران کی خود مختاری اور دفاع کے حق کی حمایت کا اعادہ، کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق، عالمی برادری سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ اور کراچی کے علاقے لانڈی میں فائرنگ، 3 افراد زخمی، پولیس نے 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ فائرنگ کا واقعہ جھگڑے کے دوران پیش آیا، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اسرائیل کے ایران پر حملے، خرم آباد میں بمباری، اصفہان میں ایٹمی مرکز پر حملے کا دعویٰ، ایک جوہری سائنسدان اور اسلامی پاسداران انقلاب کے 5 اہلکار شہید۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تازہ حملوں میں 8 افراد شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 430 ہو گئی۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل نے 3 اسپتالوں کو نشانہ بنایا، پیرامیڈکس اور ایک بچے کی بھی جان گئی، 6 ایمبولینسز کو نقصان پہنچا۔ ایرانی ڈرون حملوں سے ایک عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ پولیس نے مغربی تہران کے علاقے میں الیکٹرانک بم ناکارہ بنا دیا۔ ایران میں صہیونی حملے میں شہید سید حسن نصر اللہ کے قریبی ساتھی ابو علی خلیل بیٹے سمیت شہید۔ تہران میں ایک ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ ابو علی حسن نصر اللہ کے سب سے قریبی اور قابل اعتماد محافظ تھے، انہیں شہید کا سایہ بھی کہا جاتا تھا۔ ابو علی کے ہمراہ عراقی سید الشہداء بریگیڈ کے کمانڈر حیدر الموسوی بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ ایران میں گرفتار اسرائیلی ایجنٹوں کا اپنے جرائم کا اعتراف، جاسوس نے کہا کہ چھت پر جا کر طیارہ شکن توپوں کی تصویریں کھینچتا تھا اور انہیں آگے بھیجتا تھا۔ چیف جسٹس غلام حسین محسنی بولے، گرفتار جاسوسوں سے تفتیش جلد مکمل کی جائے گی، تحقیقات مکمل ہوتے ہی مجرموں کو فوری طور پر سخت ترین سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی حملوں سے حیفا میں تباہی، اسرائیل امن کی دہائی دینے لگا۔ حیفا کے میئر کا ایران کے ساتھ فوری امن قائم کرنے پر زور، کہا کہ ایرانی میزائلوں سے پہلے ہی بڑی تباہی ہو چکی ہے، ہم جنگ بندی کے لیے ٹرمپ کا انتظار نہیں کر سکتے۔ روس کے ایران کے جوہری پروگرام کی حمایت، صدر پیوٹن نے کہا کہ ایران کو سویلین جوہری پروگرام کا حق حاصل ہے، 2 ٹوک موقف اختیار کیا۔ روس ایران کو پرامن جوہری توانائی کی ترقی میں ضروری مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے، جو پہلے بھی کر چکے ہیں۔ سابق امریکن صدر بل کلنٹن بولے، نتن یاہو اقتدار بچانے کے لیے ایران سے جنگ چاہتے تھے، ایران پر حملوں کی مخالفت کرتا ہوں، صدر ٹرمپ جنگ روکنے کی کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا فرانس کے صدر کے ٹیلی فونک رابطہ، یورپی طاقتوں اور ایران کے درمیان جوہری ہتھیاروں سے متعلق مذاکرات کو تیز کرنے کی ضرورت پر اتفاق۔ فرانسیسی صدر نے ایکس پر پیغام میں لکھا، انہیں یقین ہے کہ جنگ سے نکلنے اور بڑے خطرات سے بچنے کا راستہ موجود ہے، یورپی شراکت داروں کی قیادت میں ایران کے ساتھ مذاکرات میں تیزی لائیں گے۔ پاکستان میں 2.5-3 سال سے ہائیبرڈ حکومت چل رہی ہے۔ پاکستان کا ہائیبرڈ نظام بہترین کام کر رہا ہے، اس میں فوجی اور سویلین قیادت مل کر اقتدار میں شریک ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی عرب نیوز کو انٹرویو میں کہا، ایک ہائیبرڈ نظام ہے، یہ مثالی جمہوری حکومت نہیں، لیکن یہ انتظام کام کر رہا ہے۔ مودی سرکار کی ہٹ دھرمی برقرار، سندھ طاس معاہدہ بحال نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ بھارتی وزیر داخلہ امید شاہ نے کہا، سندھ طاس معاہدہ کبھی بحال نہیں ہوگا، وہ پانی جو پاکستان جا رہا ہے اسے ایک نہر بنا کر راجستھان لے جائیں گے، پاکستان پانی کی ایک ایک بوند کو ترسے گا۔ پاکستان نے امید شاہ کا بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارتی طرز عمل نہایت خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ نظیر قائم کرتا ہے، پاکستان اپنے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ ایوان صدر میں بے نظیر ہنرمند پروگرام کے اجرا کی تقریب، صدر زرداری کی نے کہا کہ بے نظیر ہنرمند پروگرام کے تحت کمپیوٹر، جدید تعلیم اور ہنر سکھائے جائیں گے، ہنر سیکھ کر نوجوان دیار غیر میں ملک کا نام روشن کریں گے۔